دنیا میں ایک سرد جنگ چلتی تھی پہلے علاقے کو فتح کرنے کے لیے. ابھی پچھلی ایک دہائی سے جو جنگ چل رہی ہے وہ اکانومی وار ہے. اکانومی وار میں جو نئے پلیئر آئے ہیں اس میں کہ سر فہرست چائنا ہے اور اس کے بعد باقی ممالک آتے ہیں, جس سے کہ امریکہ کی جو اہمیت ہے اکانومی میں وہ خود ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے امپورٹس کے اوپر امریکہ. لیکن اس کی اپنی ایک صنعت ہے جس میں کہ اسلحے کی صنعت ہے اور آئی ٹی کی صنعت ہے اور باقی جو اس کی چیزیں ہیں. لیکن اس اکنامی وار میں جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ تھرڈ ورلڈ ہو رہی ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگایا, ہم تو کہتے ہیں جب ٹیرف لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی آمدنی بڑھتی ہے اور پبلک کی جو اسپینڈنگ وہ زیادہ ہوتی ہے اور مہنگائی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک نان اکانومی فیکٹ ہے. اب اس نے اپنے طریقے سے ٹیرف لگایا, لیکن اس ٹیرف لگانے سے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ جو ہم جیسی کنٹریز ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, تائیوان, ان کو ایک اپرچونیٹی مل گئی کہ اگر چائنا کی چیز مہنگی جا رہی ہے امریکہ میں یا یورپ میں ڈیو ٹو اینی ریزن, تو پھر ہمیں وہاں پہ ونڈوز اوپن ہو رہی ہیں اور ہوئی بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیرف کے بڑھنے سے پاکستان کی تھوڑی سی ایکسپورٹ امریکہ میں اور باقی جگہ پہ زیادہ گئی ہے. بنگلہ دیش نے بہت امپروو کیا ہے, وہاں پہ اسپیس لیا امریکہ میں. تو یہ جو عالمی جنگ ہے وار, جو اکانومی وار ہے, اس میں پاکستان کو بالخصوص اور پنجاب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں جو خاص طور پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی پوری انڈسٹری بیس کا تقریباً 65% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. پنجاب اتنا اہم ہے. یہ کہتے یہی ہے جی کراچی جو ہے سب سے کماؤ پوتا ہے اور وہاں پہ ہب ہے. وہ معاشی ہب اس لیے ہے کہ جو پنجاب کی 60% انڈسٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ تھرو پورٹ آتا ہے, کیونکہ ایک ہی پورٹ ہے ہماری, اور اس پورٹ کے ذریعے جو ٹیکس کا ریونیو ہوتا ہے وہ اپنے کراچی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, حالانکہ وہ پنجاب بیسڈ ریونیو ہے. تو یہ اتنی اہمیت ہے پنجاب کی کہ باقی جتنی بھی انڈسٹری لگی ہے کراچی, لاہور, کراچی میں, سندھ میں, پشاور کے پی کے میں, بلوچستان میں 65% انڈسٹری پنجاب میں ہے. تو پنجاب کی اس وقت بڑی اہمیت ہے انڈسٹریل گروتھ کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, فیسیلیٹیشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اس میں مزید جو ابھی ترجیحات مقرر کی ہیں, یہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک انڈسٹریل ریفارمیشن کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ بڑی اہم تھی. میں نے دیکھا اس کے جو مقاصد تھے وہ بڑے اہم تھے اور ٹائملی ڈیسیجن لینا ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چونکہ ارلی سٹیج پہ ہے اور اس کی SOPs بن رہے ہیں, یہی موقع ہے جب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے تو پنجاب کی جو فیوچر کا انڈسٹریل پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ جب ٹیکس ریفارمز کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں FPR کے اندر کالی بھیڑیں ہیں جناب, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور صنعت کار سب سے زیادہ انہیں تحفظات ہوتے ہیں ہمارے ٹیکس اسٹرکچر سے. اب جو ٹیکس اسٹرکچر ہے آپ کی نظر میں, آپ چونکہ ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں تاجروں کے, آر دے سیٹسفائیڈ یا دے وانٹ مور انوویشن یا مور ریفارمز چاہتے ہیں اس کے اندر؟ پاکستان کی صنعتی ترقی میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ایک تو وہ ہائی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اور دوسرا ہمارا جو ٹیکس کا کمپلیکیٹ سسٹم ہے وہ ہے. صنعت کے اوپر ٹیکس کا برڈن کیا ہے, یا جو ہماری انڈسٹری ہے سیکٹر ہے وہ کتنا ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, یا کتنا ہیویلی یہ ٹیکس ہے, اس کا زیادہ اس بھی چیز سے لگائیں. تو پاکستان کی جو پوری اس وقت GDP ہے اس میں جو انڈسٹری کا حصہ ہے وہ ہے آپ کا تقریباً 19%, جو کہ 20% 30% تھا پہلے چند سال پہلے. اور جو ایگریکلچر کا حصہ ہے وہ ہے 57%, اور 30 کے قریب ہے حصہ سروسز کا. اب ایگریکلچر کا حصہ 57% GDP میں, اور ٹیکس کلیکشن کتنا ہوتا ہے اس سے ریونیو 1% سے بھی کم. 19% حصہ ہے GDP میں انڈسٹری کا, اور ٹیکس کتنا انڈسٹری دے رہی ہے, مور دین 60%. اس کا مطلب ہے کہ تمام جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے جس میں کہ 1 ڈور کنٹرول ہے BR کا, سارا ٹیکس وہیں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ بھی ہے کہ ہماری ٹیکس جو ہماری انڈسٹریل سیکٹرز ہے وہ اوور برڈن ہے. نارملی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ 29% ہے میکسیمم. یہ ایسا نہیں ہے. جب آپ اس میں سپر ٹیکس
اس میں لیبر ریونیو اور لیبر لیویز اور اس میں جو آپ کے دیگر ڈویڈنڈ ٹیکس ہے وہ جمع کریں تو بڑی حیران کن بات ہے کہ کن حالات میں انڈسٹری کام کر رہی ہے. انڈسٹری کے اوپر جو کل ٹیکس ہے وہ 60% بنتا ہے. اب 7% ٹیکس دے کے کون سا ملک سروائیو کرتا ہے, کون سی انڈسٹری سروائیو کرتی ہے؟ تو میں سیلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی انڈسٹری کو, صنعت کاروں کو, کہ وہ 60% ٹیکس دینے کے باوجود سروائیو کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں اور اکانومی میں اپنا حصہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے چھوٹے صنعت کار ہوں گے جو اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, تو پھر ان کو آپ لوگ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس پارٹ کا حصہ بنے, کیونکہ سختی اتنی کر دی ہے گورنمنٹ نے, ہر چیز کے اوپر آپ کو فائلن ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے کچھ اچھے اسٹیپ لیے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ بیوروکریسی کے پاس پاورز ہیں, ڈسکریشنری پاورز ہیں جو کہ یوز ٹھیک بھی ہوتی ہیں, مس یوز بھی ہوتی ہیں, اصل میں جو خوف وہی ہوتا ہے. تو ابھی جو پچھلے 2 سال سے شہباز شریف صاحب نے ایف بی آر کے اندر آٹومیشن سسٹم شروع کر دی ہے کہ کم سے کم ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کم سے کم رابطہ ہو. بالکل صحیح. اور سارا آن لائن جائیں. اس میں بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے جس طرح یہ بڑی صنعتوں کے اوپر یہ چیک سسٹم لگایا گیا, مانیٹرنگ کی گئی اور اس میں رابطہ کم ہو گیا ٹیکس پیئر ٹیکس کلیکشن کا. تو اس میں تیسرا حل کوئی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کو جتنا ایف بی آر آپ آٹومیشن میں جائیں گے اتنا ہی یہ خوف ختم ہوگا, اتنا ہی ٹیکس پیس بڑھے گا. ایک زندہ مثال یہ ہے کہ جو کراچی میں جو امپورٹس ہوتی ہیں اس کی ویلیویشن کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال ایک سسٹم بنایا کہ اس میں بھی جب ویلیویشن سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بڑی خرابیاں آتی ہیں. جب فیس ٹو فیس بیٹھتے ہیں, ایک چیز 10 روپے کی ہے وہ آپ نے 2 روپے کی ڈکلیئر کی ہے یا 12 کی ڈکلیئر کی ہے, اس کو بھی آٹومیشن کر دیا, کٹ آف کر دیا اسٹاف کو. بالکل کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کیا ویلیویشن لگانی ہے, اسٹاف نے لگانی ہے اور کیا آئٹم کس طرح آ رہی ہے. اس سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے. اس میں رکاوٹیں بھی بڑی آئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ سسٹم چل پڑا ہے کراچی میں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. جب آٹومیشن میں جائیں گے, جب ایف بی آر میں تمام جو زور وہ اس کا ان کا پالیسی میٹرز بھی ہوگا, اور یہ جو میٹرز ہیں کلیکشن کے اور فیلڈ فارمیشن کے, یہ دیکھیں اب سسٹم کیا ہے. پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے بیوروکریسی کا, بی آر کا, وہ ہے ہائیسٹ ٹیکس ریٹ اور پھر اس کے بعد پھر کلیکشن. جبکہ انٹرنیشنلی جو ماڈل چل رہا ہے وہ لو ٹیکس ریٹ ہائی کمپلائنس ہے. جب ٹیکس کی ریشو کم ہوتی ہے تو ٹیکس زیادہ آتا ہے. یہاں پہ یہ تصور کیا گیا ہے کہ ٹیکس زیادہ لگائیں ٹیکس زیادہ آئے گا. یہ بھی رکاوٹ ہے کہ عام جو ابھی ایس ایم ایز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتی ہے. سو آپ تاجروں کے لیے سب سے بڑی معاشی رکاوٹ ایک بیوروکریسی بھی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن اب چونکہ بڑا اوپن اپ ہو رہا ہے اور چیزیں آٹومیشن میں جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سسٹم جو ہے اب اویلیبل ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سسٹم چلے گا نہیں. اب یہ جو ٹیکس کے ریٹ ہیں, اب دیکھیں نا ایف بی آر کے پاس ابھی پچھلے سال انہوں نے 1000 گاڑیاں خریدی ہیں ایف بی آر نے, اور 1000 گاڑیاں جو ہیں وہ اس لیے خریدی ہیں کہ وہ فیلڈ میں کمپلائنس کے نام پہ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک خبر ہی انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ بڑی ہراسمنٹ کا باعث ہے کہ جب آپ نے تمام سیل ٹیکس کے قوانین, ایکسائز کے قوانین, انکم ٹیکس کے آپ نے تمام سسٹم وہ آن لائن کر رہے ہیں. آپ کی تمام جو ریٹرنز ہیں وہ آٹومیشن پہ ہیں, آپ کے سٹاکس آٹومیشن میں ہیں, آپ کے انپوٹ آپ کے امپورٹ آٹومیشن میں ہے. تو پھر جو فزیکل چیکنگ اتنے بڑے پیمانے پہ ہے, آپ کریں ضرور 2, 4, 5, 10% کریں. 1000 گاڑی کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے آپ کو آنے والے دنوں میں اگر یہ پروگرام چلا جو ایف بی آر نے بتایا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہر پاکستان کے صنعتی علاقے میں ایف بی آئی گاڑیاں پھر رہی ہوں گی اور انڈسٹریز چھپ رہے ہوں گے کہ کیا کریں. یہ چیز چلتا نہیں ہے. آپ کو انڈسٹریز پہ اعتماد کرنا پڑے گا. انڈسٹریز جو کہ اس وقت 19% اس کا حصہ جی ڈی پی میں ہے اور 60% ٹیکس دے رہا ہے, یہ اس کی ہمت ہے. اعتبار کریں, آٹومیشن میں جائیں, منیمم کنیکشن بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ ٹیکس کلیکشن مشینری ہوگا تو یہ سسٹم چلے گا.